وہی نہ رہی نہ وہی جہاد وہی احسان صاحب او جاوید بھائی او وجاہت بھائی جاوید بھائی ہم الوے گرے سے ناجی صاحب وہ کہ وجہات باقی وہی رہے سے کلاس لوگ وہی مدد وہی ایک منٹ سے آدم آدم بیا احسان صاحب وہ کاغذ مجھے دے دو ایک کاغذ منڈا تھا نہیں اس ویسے میں اپن رکھتا ہوں کاغذ جی جی سب اسٹارٹ کریں گا کیا کل ہوا ہے وہ سنائے گا میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک سے ضرور سمجھ کیا آپ کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس کلب کے دوستوں عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران رہنماؤں السلام علیکم جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو علم ہے 2012 سے گلگت بلتستان کے اندر عوامی ایشوز کے حوالے سے عوام کے حقوق کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پلیٹ فارم نے گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے گلگت بلتستان کے اندر جس کسی نے بھی عوام کے مرضی و منشا کے خلاف جس حکومت نے بھی جو اقدامات کیے اس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی عوام کے حقوق کے لیے عوام کے حقوق کو لے کے میدان میں آئی چاہے گندم سبسڈی کی تحریک ہو چاہے غیر قانونی غیر آئینی ظالمانہ ٹیسٹ کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کی طاقت سے آپ کی طاقت سے میڈیا کی طاقت سے وکلاء کی طاقت سے مزدوروں کی طاقت سے طلباء کی طاقت سے اس وقت کی گورنمنٹ کو مجبور کیا اور غیر قانونی اقدامات جو کیے وہ آپ کی طاقت سے واپس ہوئے حال ہی میں جو موجودہ صوبائی گورنمنٹ نے سکردو کے اندر ایک ہفتہ پہلے جو غیر قانونی اقدامات جو ظالمانہ گندم کے حوالے سے جو اضافہ کیا ہے اس میں اس کو ہم بالکل یکسر مسترد کرتے ہیں اس کا بضابطہ میں ایڈوکیٹ احسان صاحب کو وہ دوں گا کہ ایڈوکیٹ احسان صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں گے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو تقسیم کیا گیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کچھ معاملات میں
دو گروپس بنے تھے جس سے سابقہ گورنمنٹ فائدہ اٹھا رہی تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھتے ہیں تمام وہ چہرے جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر غیر قانونی غیر ظالمانہ جو اقدامات ہوئے اس کے خلاف یہی چہرے تھے جنہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے. اور آج 3 دن ہمارا پہلے جو ہے جرگہ ایک مصالحتی کمیٹی تشکیل دی گئی. اس سے پہلے بھی 2-3 مہینے پہلے بھی ایک ایکشن مصالحتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. وہ ثمرآور ثابت نہیں ہوئی. آج 2-3 دن سے ہم مسلسل رابطے میں تھے اور میں دونوں ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو، کابینہ کو اور دونوں چیئرمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انتہائی وسعت قلبی کا مظاہرہ کر کے آپ نے ایک پیج پہ عوامی ایکشن کمیٹی آئی ہے. باقی تفصیلات جو ہے میں احسان صاحب کو کہوں گا، احسان صاحب اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو. محترم صحافی ساتھیوں، جیسے کہ ہمارے شجاعت علی انجینئر صاحب نے اس کے بیک گراؤنڈ عوامی ایکشن کمیٹی کی اسٹرگل کے حوالے سے بیان کی، تو پھر یہ جو آپ عوام سب کی خواہش تھی، میڈیا کے دوستوں کی خاص طور پر بڑی کوشش تھی کہ یہ عوام کی یہ جو تقسیم ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 2 الگ الگ تنظیمیں ہیں، یہ یکجا ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور مل کے ایک تاریخی اسٹرگل کا آغاز کریں. تو آپ سب کی خواہشات، آپ سب کی کاوشوں کے نتیجے میں، اور پھر بیچ میں ہماری جو ثالثی کمیٹی تھی دونوں گروپوں کے درمیان، ان کی مصالحانہ کوششوں سے ان کی بڑی میں دل سے قدر کرتا ہوں. اور ہمارے تمام جو مصالحتی کمیٹی کے تمام ممبران کی طرف سے میں دونوں جو چیئرمین صاحبان ہیں، ہمارا سید یاسف الدین شاہ صاحب ہیں، بڑا معتبر نام ہے اس خطے کا، اور ہمارے فدا حسین صاحب ہیں، بڑے جذباتی جو شیل نوجوان لیڈر ہے، آپ دونوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ آج کے دور میں جناب کوئی چھوٹا سا بھی ہوتا کسی کو ملے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پوری ایک تحریک جناب قیادت انہوں نے جناب کہا کہ آپ مصالحتی کمیٹی جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. تو اس سے ساری سچویشن کو سامنے رکھ کے خاص طور پر گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ جس انداز سے، جس وحشیانہ طریقے سے حملہ تیز کیا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے میں ان کی بردباری، ان کی جو دانشمندی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہماری مصالحانہ کوششوں کو ایکسیپٹ کیا. تو اس کے نتیجے میں ہم جو آپس میں جو طے کیا، اس کے تے یہ ہم نے طے کیا کہ دونوں جو کمیٹیاں ہیں، ان کے چیئرمین اور ان کی کابینہ اور جتنے بھی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، مرکزی لیول پہ، ان سب کو ہم نے ڈیزالو کیا. ڈیزالو کر کے ایک کور کمیٹی ہم نے بنایا ہے. اور پہلے بھی یہ ابتدائی ایکشن کمیٹی میں بھی تھا. وہ کور کمیٹی جو ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، اس میں تمام اس تحریک میں شامل جو پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹیاں شامل ہوں گی، اور مختلف جو ہمارے پروفیشنز کے جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ اس میں شامل ہوں گے. وہ مل کے یہ کور کمیٹی گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کی مرکزی کور کمیٹی بنے گی، جو پالیسی ساز ادارہ ہوگی اور فیصلہ سازی کرے گی، اور اس کے تحریک کو آگے بڑھانے سے متعلق، اس کو پھیلانے سے متعلق، اس کو متحرک کرنے سے متعلق جو بھی پالیسی، جو بھی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی، وہ مرکزی کور کمیٹی طے کرے گی اور اس تحریک کو آگے بڑھائے گی. اس میں پھر ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ
اور ریجنل لیول پہ، علاقائی لیول پہ جو ہماری پہلے سے کمیٹیاں ہیں ان کو ری آرگنائز کیا جائے گا. اس میں جو فعال کارکن ہمارے ایکٹیو کارکن ہے، جو اس میں مزید دلچسپی لینے والے جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پر ڈسٹرکوں میں اور ایریاز میں، ان کو اس میں کلیدی رول دیا جائے گا. دے کے اس تحریک کو بہت بڑے منظم طریقے سے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو حکومت نے جو اقدام اٹھایا یہ اپنے طور سے نہیں اٹھایا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ظالمانہ فیصلہ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے IMF کی پالیسیاں ہیں. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام 52 روپے کہاں 14 روپے کلو سے لے کے ایک دم بڑھا کے 52 روپے کر دیا ہے. تو یہ چھوٹا اقدام نہیں ہے. اس کے لیے شاید ریاست بھی ریزسٹنس بھی زیادہ بڑھے گی. اس لحاظ سے ہم نے اپنی تحریک کو، اپنی تنظیم کو، عوامی کمیٹی کو اس سے کہیں زیادہ ریاستی طاقت سے کہیں زیادہ ہم منظم طریقے سے گاؤں گاؤں، یونین کونسل لیول پہ، تحصیل لیول پہ، سب ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم کمیٹیاں ہم آرگنائز کریں گے، اور ان کے ذریعے عام لوگوں کو ہم متحرک کریں گے. متحرک کر کے اس تحریک کو بہت شاندار طریقے سے عوام کی حمایت سے، عوام کی تعاون سے، اور خاص طور پر ہمارا جو میڈیا کے دوست ہے، ہماری آواز آپ لوگ ہیں، اور ہماری جو کاوشیں ہوں گی، جو جدوجہد ہوگی، جو تحریک ہوگی، اس کو آپ لوگوں نے عوام تک، ملکی اور عالمی میڈیا تک آپ لوگوں نے پہنچانا ہے. آپ لوگوں کا بھی بڑا اہم رول ہوگا. صنف سائل بھی آپ لوگ، اس لحاظ سے بھی آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم اس میں یہ ہماری اس سے ہماری یہ جذبہ جو ہے ہمارے دونوں، ہمارے معزز، ہمارے محترم چیئرمین کا بھی یہی ہے، ان کی کابینہ کا بھی یہی ہے، اور ان کے جو کارکنان ہیں، ہم سب کی کاوشوں سے یہ صرف مصالحتی کمیٹی نے سب کارکنوں کی خواہش تھی اور ان کی امنگ تھی، ان کی جناب اندر ایک خلش تھی کہ یہ سب ایک ہو جائیں. تو اس لحاظ سے اس تمام چیزوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور ہمارے خاص طور پر دونوں چیئرمین نے بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، اور وہ قومی مفاد کا خاطر، عظیم تر عوام کے مفاد کے خاطر انہوں نے یکجا ہونے کا فیصلہ کیا. یہ نہ صرف ہم بلکہ پوری قوم جو ہے آج ان کی اپریشیٹ کرے گی، اور ان کے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے. یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ اس لحاظ سے بھی ہے آج کا دن. شاید آپ دوستوں میں سے کچھ کو معلوم نہ ہو کہ 16 نومبر ہے. 16 نومبر کو گلگت بلتستان کے عوام کی خواہشات، احساسات اور ان کے جذبات کے منافی، ان کی اجازت کے بغیر ایک کے باہر سے ایک آدمی کو لا کے یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بنا کے مسلط کیا گیا تھا. وہی تسلط کا نظام آج تک جاری ہے. 16 نومبر 1947 سے باہر سے آ کے جس طرح مسلط ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی آج اس سے بھی ہماری جناب کیا کہنا چاہے اس فیصلے سے 16 نومبر 47 کو جنہوں نے کیا، بغیر اجازت کے عوام کے مسلط کیا، پولیٹیکل ایجنٹ کو باہر سے مسلط لایا، اس فیصلے سے اور اس کے بعد اب تک مختلف جو حکمران باہر سے لا کے مسلط کیے گئے ہیں، فیصلے مسلط کیے گئے، احکامات ہم کو مسلط کیے جاتے رہے، ان سب سے ہماری جناب لا تعلقی، اس سے ناراضگی، اس کو مسترد کرنے کا یہ ایک عملی اظہار ہے جو آج ہم آپ کے سامنے. تو اس میں میں آخر میں پڑھوں، پیچھے نام پڑھو. اس میں یہ جو کل جو چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ کل آج ملک 15 نومبر 2023 دیوریا ہوٹل چنار باغ گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی میں درہ بندی کو ختم کر کے دونوں گروپس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے مصالحتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں درج ذیل فیصلے ہوئے. یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں یہ سید یاسف الدین اور فدا حسین کے عہدے چیئرمین کو تبدیل کر کے ان کو عہدوں کو کوآرڈینیٹر کا نام دیا جائے گا. اس کا دورانیہ 3 ماہ تک ہوگا. یہ جو عارضی جو ہے نا اس کا ارینجمنٹ ہے. چیئرمین کی جگہ ان کو کوآرڈینیٹرز مقرر کیا دونوں کو.
یہ کہ آئندہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام فیصلے عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کرے گی، جبکہ دونوں کوآرڈینیٹرز کور کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ یہ کہ جی بی کے مختلف اضلاع اور تحصیلوں میں فدا حسین اور سید یاسر الدین گروپ کے نام سے جو کمیٹیاں قائم بنی تھی وہ ضم ہو کے ایک کمیٹی کی نام سے پکارے جائیں گے اور نئی تنظیمی شکل دی جائے گی انہیں۔ کور کمیٹی میں 3 ماہ کے اختتام پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ اور تعین کر کے نئی انتظامی کمیٹی بنانے کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے۔ دونوں کوآرڈینیٹرز کور کمیٹی کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔ یہ ہمارا مختصر فیصلہ تھا۔ جرگے کا بھی نام پڑھے، جرگے کی اس میں یہ جو نام تھے، ایک تو شاہ صاحب کے طرف سے نمائندے تھے، ایک فدا حسین صاحب کی طرف سے نمائندے تھے، ان کے اسماء گرامی ہے۔ غلام عباس صاحب ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بنیادی رکن ہے۔ راجہ میر نواز صاحب، میرا نام ہے احسان علی، شجاعت علی ہمارے جو ہے نا انجینئر صاحب ہے، سید نظر عباس کاظمی ہے، غلام عباس ممبر ایڈوکیٹ صاحب ہے، خان اکبر صاحب ہے، نجف علی صاحب ہے، کوثر حسین صاحب ہے، بابا جان صاحب ہے، جاوید ہے، ناجی ہے، شاہد ناصری ہے، محمد صابر ہے، مسعود الرحمان صاحب ہے۔ یہی کہ سب کے دستخط ہیں، ان سب کی دونوں طرف کی جو کمیٹیاں تھیں، دونوں اس کے چیئرمین کے طرف سے، ان سب کی مشاورات اور ان کی جو منظوری اور ان کی جناب اجازت سے یہ فیصلہ ہوا۔ اس پہ تمام نے اس کا ایگریمنٹ کیا، اس سے اتفاق کیا، اور اس کو اس پہ کے مطابق ایک کمیٹی اور ایک ایکشن کمیٹی اور ایک یکجہتی کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے، ایک تاریخی دن کے موقع پر 16 نومبر کو یہ اب جو ہم عید کرتے ہیں آج کے دن، اور جس طرح 16 نومبر کو ہم سے ہمارے شناخت چھینی گئی، ہماری حیثیت چھینی گئی، اور ہم پہ زبردستی باہر سے فیصلے تھوپے گئے، حکمران تھوپے گئے، اس کو یہ اسی کا تسلسل، یہ جو زیادتیاں ناانصافیاں جبر استحصال ہمارا ہو رہا ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب یہ بتایا نا ایکشن کمیٹی دونوں ایک ہو گئی، اچھی بات ہے۔ یہ جو احتجاج کا سوال جواب کو سلسلہ بعد میں کرتے، تھوڑا سا بات اور کرنا ہے، 1 منٹ مجھے دے دے، سوال جواب بعد میں کرنا۔ مائک وغیرہ ایک دو منٹ کی دان اس کے بعد ہمارے دونوں چیئرمین صاحب کوآرڈینیٹر صاحبان بھی بات کریں گے۔ میں صرف تھوڑا سا اور بات کرتا چلوں، وہ میں بھول گیا تھا۔ اسی حوالے سے جو صوبائی گورنمنٹ نے جو اقدام کیا، پھر صوبائی گورنمنٹ نے دونوں کمیٹیوں کے حوالے سے اپنے کابینہ کا اجلاس بھی بلایا۔ کابینہ کے اجلاس میں دونوں کمیٹیوں نے شرکت کیا۔ ہمیں وہاں جا کے انتہائی مایوسی ہوئی۔ مایوسی اس لیے ہوئی، جناب ہمارے وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل صاحب نے بتایا، حالیہ نگران وزیر اعظم صاحب نے، کاکڑ صاحب نے 4.5 ارب آپ گلگت میں آ کے اعلان کیا تھا، 4.5 ارب کا اعلان کیا تھا اس نے۔ جب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور اسماعیل صاحب اسلام آباد میں گئے، وہاں اور بھی 4 سیکریٹریز تھے، بعد میں ایک کوئی لیڈیز کوئی سیکریٹری ہے کہتے ہیں، سیکریٹری خزانہ، اس نے انجینئر اسماعیل صاحب کو یہ کہا، اس پہ ہمیں پوری قوم ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تم گلگت والے ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو، مفت میں گندم بھی مانگتے ہو، کہ کر 1.5 ارب کا وہ کیا کہ بعد میں وہ 1.5 ارب بھی ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اور صوبائی گورنمنٹ کے پاس، صوبائی گورنمنٹ کے ترجمان تو ہم تو نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ نے آپ کو بتایا ہے کہ فروری کے بعد 1 کلو گندم خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور 3.5 لاکھ بوری اب بھی اسلام آباد میں پڑی ہوئی ہے۔ تو صوبائی گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے دونوں کمیٹیوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ باتیں جو ہے ہمارے
दोनों चेयरमैन साहबान कहेंगे। बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात और मेरे साथ जो मुअज़्ज़िज़ हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे मेरे दाएं बाएं तरफ और सामने, इस कौम के दुख दर्द रखने वाली कौम यहाँ पर मौजूद है। आप सबका शुक्रिया। हमारे दरमियान कोई इतना संजीदा कोई बड़ा इख्तिलाफ था ही नहीं, मामूली एक छोटा सा इशू था। बहरहाल ये जो है वो इशू हल न होने की वजह से या उसमें कुछ मामलात आने की वजह से दो ग्रुपों में हम तकसीम हो गए। आप यकीन जानिए ये दो ग्रुपों में तकसीम हमारे लिए अल्लाह ने एक रहमत बनाया। इस ग्रुप बंदी से पहले हमारी आवाज़ सिर्फ गिलगित टाउन के अंदर थी। आज आप देखें हमारे दरमियान मुसाबकत पैदा हुआ, मुकाबले की कैफियत आ गई, तो हर गांव में अवामी एक्शन कमेटी मौजूद है। ये अल्लाह की रहमत है। आप स्वस्थ बॉर्डर जाएं, यासीन जाएं और इसी तरीके से नगर होपर जाएं, आप दियामर का दारेल तांगीर के आखिरी गांव तक, अस्तूर के आखिरी गांव तक आप जाएंगे तो वहाँ पर एक्शन कमेटी आपको फाल नज़र आएगी। नाम जिसका भी हो, एक्शन कमेटी नज़र आएगी। यही तो कल वज़ीर आला साहब ने कहा अब हर जगह पर एक्शन कमेटियाँ बनी हैं, जो हमारे लिए दर्दसर बनी है। तो यह है मुस्बित पहलू और ये बहुत अच्छा और बेहतरीन नतीजा अल्लाह ने हमें अता किया। अब यकजा करने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने एफर्ट्स की हैं वो बड़े ही काबिल कदर हैं। इसमें हमारे एहसान एडवोकेट साहब शुरू से गिलगित बल्तिस्तान की तहरीकों में जद्दोजहद में इनका बड़ा हाथ रहा है। हमारे शुजात साहब, साकिब साहब और दीगर जितने भी मेरे अहबाब दोस्त हैं, इन्होंने एक्शन कमेटी को दोबारा मुनज़्ज़म करने, मुत्तहिद करने और एक प्लेटफार्म मुहैया करने में इनका बड़ा किरदार रहा है। और इस तमाम हमारे स्ट्रगलों में शुरू से 2012 से लेकर आज तक तहरीकों को कामयाब बनाने में हमारे अंजुमन ताजिरान, होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन और इस तरीके से जितने भी हमारे स्टेक्स होल्डर्स हैं, इनकी जद्दोजहद, इनकी कोशिशें, इनकी मेहनत और अवामी एक्शन कमेटी के साथ दामे दिरमे सुखने, इनका तावन और खुसूसन हमारे राजा साहब, इनके शुरू ही से हमारे साथ खलूस इनका जो तावन रहा है, हम सब पूरी कौम आपके शुक्रगुजार हैं। आगे का रास्ता, कराकुरम के पहाड़ जितने ऊंचे हैं, K2 से ज़्यादा हमारे मसाइल ऊंचे हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल यानी कराकुरम के पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचे, अगर देखा जाए तो इनको सर करना जितना मुश्किल है, इतना ही इन मसाइल पर काबू पाना, हल करना उससे भी ज़्यादा हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए अब ये वक्त नहीं है कि हम चेयरमैन, ओहदेदार, सेक्रेटरीज वगैरह के चक्करों में फंसे रहें। हमने मिल बैठकर मुनज़्ज़म अंदाज में और कंक्रीट बेसिस पर बेस को मजबूत बनाते हुए, अपनी अना को ज़बह करते हुए, कौमी मफादात के हुसूल के लिए हमने आगे बढ़ना है। याद रखिए, यहाँ के मसाइल ऐसे नहीं हैं कि एकदम से हल हो जाएंगे। गंदम का एक इशू है, इससे बड़े इशूज़ हैं, बड़े मसाइल हैं, बड़े मुश्किलात हैं।
تو لہٰذا میری آج کی اس پریس کانفرنس سے تمام میرے اسٹیک ہولڈرز خصوصاً وکلاء برادری بار ہمارا بار کونسل ہائی کورٹ بار کونسل سپریم بار کونسل کنڈکٹر ایسوسیشن ہمارا چیمبر آف کامرس ٹریڈ یونینز ٹرانسپورٹ یونینز ہوٹل ایسوسیشن انجمن تاجران سے لے کر ہمارے دونوں مساجد اور وہ پولیٹیکل پارٹیز مذہبی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز ورکرز سیاسی ورکرز جو اس علاقے سے جن کا تعلق ہے اس وطن سے جن کی محبت ہے ان سب سے میرا التماس ہے کہ آئیے ہماری نگرانی کیجیے ہماری رہنمائی کیجیے ہمیں گائیڈ لائن دیجیے جب تک یہ ادارے خصوصاً ایک مرتبہ پھر میں اپنے وکلاء برادری ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں وکلاء برادری قانون سے واقف ہیں وہ ہمیں راستہ بتا سکتے ہیں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اگر وکلاء برادری بار کونسل ہم سے دور رہے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے مسائل حل ہونے نہیں ہیں اس طریقے سے ہمارے علماء کرام جن کا بہت اہم رول ہے گاؤں گاؤں تک گاؤں کے ایک ایک گاؤں کے اندر کونے تک جہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں کا پیشمام اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے بس میں زیادہ آپ سے ٹائم نہیں لوں گا ہماری جد و جہد ایک طویل جد و جہد ہے ایک سخت کٹھن جد و جہد ہے اس جد و جہد میں سطحی سوچ رکھنے والے لوگ راستے چھوڑ جائیں گے تشریف بٹا تو کٹھن راستہ ہے مشکل راستہ ہے ہم مختلف وجوہات مختلف علاقائی لسانی فرقہ وارانہ جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکل کر ایک قوم بننا اور اپنے وسائل اور اپنے اختیارات حاصل کرنا یہ بڑا مشکل ہے سی ایم صاحب میں آپ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں 2-3 ایشوز ہم نے سی ایم صاحب کے سامنے رکھے ایک بڑا ایشو سی پیک یہاں سے گزر رہا ہے اور سی پیک جب یہاں سے گزرے گا تو تقریباً 30,000 کنٹینرز 24 گھنٹے میں ایک سائٹ پر اور 30,000 کنٹینر دوسرے سائٹ پر ان کا آمد و رفت ہوگا ہمارے گلیشیئر موسمی تغیرات کی وجہ سے پھٹ رہے ہیں ہمارے علاقے نابود ہو رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے وفاقی حکومت نے کوئی انتظام نہیں کر رکھا ہے اور نہ ہی اس سی پیک کے نتیجے میں ملنے والے پاکستان کو منافع فائدہ یا بینیفٹس میں گلگت بلتستان کے لیے ایک پائی بھی نہیں رکھا گیا ہے پھر دیامر ڈیم بن رہا ہے ساری زمین ہماری ساری تکالیف ہماری لیکن اس میں 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں رکھی گئی ہے ہمارے لیے نہ تو اس میں اس کا کوئی ذکر ہے وہاں پر کابینہ بیٹھی ہوئی تھی تو نے کہا نہیں سابقہ ادوار کے وزرائے اعلیٰ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا عوام کو دھوکے میں رکھا عوام کو اندھیرے میں رکھا عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کر رہی تھی سی پیک میں ہمارا حصہ دو تو ہمیں شیڈول 4 میں ڈالا گیا جیلوں میں ڈالا گیا اور یہ آواز دب گئی ہماری ہی حکومتوں نے تو بڑے مسائل ہیں بہت ہی ہم نہ جائیں گے سیاسی ایشو کی طرف یہ جنین ایشوز ہے یہ حقیقی ایشوز ہیں ان کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے اور آئینی مسئلے کا حل ہونا اس کے لیے بھی ہمیں بہت ہی سخت سٹرگل کی ضرورت ہے
تو اس لیے صحافی حضرات آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں شروع دن سے، 2012 سے، جو اس وقت ہمارے ساتھی تھے، آج الحمدللہ وہ صحافی ہیں، ان کا پروفیشن بنا ہے۔ تو آپ ہم سے زیادہ ہمارے مسائل سے آپ آگاہ ہیں، اور صحافی حضرات ہی ہمارے لیے روشنی آنکھیں ہیں جو عوام کو وہ مسائل و مشکلات دکھاتے ہیں۔ تو آپ کا تعاون بھی بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے احسان صاحب سے یہی کہا کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، صرف ایک دن کے لیے نہ سوچے۔ یہ چیئرمین شپ میں فدا صاحب کے ساتھ وائس چیئرمین رہا، سلطان رئیس صاحب کے ساتھ جنرل سیکریٹری رہا، اور جناب معیشت پر کیا فرق پڑا؟ یہ 1 سال سے چیئرمین رہا، یہ چیئرمینی یہ عہدہ میرے لیے کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہ تو اس سے میری معاشی ایکٹیویٹیز پر فرق پڑا، نہ سماج میں میرے کریکٹر کے اوپر کوئی فرق پڑا، نہ مجھے اس کی تمنا ہے۔ اگر تمنا ہے تو اس قوم کے جو مسائل، جو مشکلات، جو پچھلے 70 سالوں سے ہم پس رہے ہیں، اس قوم کو ان مصیبتوں اور مشکلات سے اس قوم کو نکالنا ہے۔ تو نکالنے کے لیے پھر وہی میری گزارش ہے، اس لیے ہم نے یہ اختیار تجویز کیا کہ کور کمیٹی میں یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، اور ہر ایرا غیرہ یہاں اندر داخل نہیں ہو۔ یہ قوم کے لیے آگے صراط مستقیم ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے ایک ادارہ بنے، تھنک ٹینکس ہو، سوچ بچار رکھنے والے لوگ ہوں، زمانے کے نفس کو سمجھنے والے لوگ ہوں، زمانہ اور حکومتوں کے منصوبہ ساز اداروں پالیسیوں کو سمجھنے والے لوگ ہوں۔ آئے آگے بڑھے، آپ سب سامنے نہیں آتے ہیں تو پھر ہم جیسے نالائق اور نااہل لوگ آگے آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر تنقید، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ ہوا تو وہ ہوا۔ بھائی یہ بھیجا ہے، آپ آئیے، آپ آگے بڑھیے، آ کر سنبھالیے اس قوم کو، آئیے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، یہ میری کوئی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم میں سے کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب چیئرمین رہے، سلطان رئیس صاحب چیئرمین رہے، فدا صاحب چیئرمین رہے، چیئرمین کیا ہے؟ ہماری پراپرٹی ہے، جاگیر تھے کیا؟ یہ باپ سے بیٹے کے لیے منتقل ہوگی کیا؟ ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے تھا، شروع سے ہم کہتے رہے، لیکن نہیں ہو سکا، اور یہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوا ہے۔ تو جناب بس اب میں اپنی تقریر کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارا آگے کا منزل بڑا کٹھن اور سخت ہے، یہاں ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے، میں بے اختیار ہوں، میں با اختیار ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میرا جو کچھ ہے۔ ہم اس کور کمیٹی کو با اختیار اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں پر اچھے لوگ، جاننے والے لوگ بیٹھے، پالیسی دینے والے لوگ بیٹھے، وہ پالیسی دیں، اور اس قوم کو گڈھے میں ڈالنے والے نہ بیٹھے، ادھر مصیبتوں میں ڈالنے والے نہ بیٹھے، مصیبتوں سے نکالنے والے لوگ ہوں وہاں پر، مشکلات سے نکالنے والے لوگ ہوں وہاں پر، ایسے لوگ بیٹھے جو قوم کو اس مشکلات سے نکالے، نہ کہ وہ لوگ جو عوام کو مشکلات میں ڈالے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، میرا عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب پہ جذباتی تقریریں کرتا ہوں، جذباتی ہوں، لیکن ان جذباتیت کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو عقل اور شعور سے آ رہی ہو۔ گزارش میری یہ ہے، ہم اپنے ذاتی مسائل کی طرف نہ جائیں، ذاتی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کلی مسائل کی طرف توجہ دے تو اس کے ذاتی مسائل پروردگار عالم سے حل کر دیتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے
اور شروع سے رہی ہے, ہم نے کوشش کی اور آئندہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ اچھے لوگ, سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ آئیں اور اس قوم کے مشکلات کو سمجھنے والے آگے اور ٹھیک لائن دے دے تاکہ ہم ان مشکلات پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی میں 2 باتیں کہوں گا. میں محمد نجورہ ہم دستی 2 باتیں کرتے ہیں. پہلے تو جو مصالحتی کمیٹی ہے, رحمت اللہ صاحب نے پہلے اسٹیپ لیا تھا. ہمارے استاد محترم عباس صاحب اور اپنا تنویر حضری صاحب کا بھی اس کی کردار, یہ جتنے بھی ثاقب عمر صاحب اور یہ احسان ایڈوکیٹ صاحب, اپنا شجاعت صاحب چیئرمین ہیں, جو اس نے رات دن محنت کر کے میر نواز میر اور راجہ صاحب جس نے بھی اس میں محنت اپنا روپے کا حصہ ڈالا, 100 کا ڈالا, ہم ان کا مشکور ہیں. پہلے دوسری بات, میں 2 ٹوک الفاظ میں ابھی عوامی ایکشن کمیٹی بیچ میں چھوٹا سا وقفہ میں ہم تھوڑا سا ناراضگی ہے, کوئی اتنا بڑا اوچو ہمارے وہ نہیں ہے, ایک دوسرے پر زبان نہیں لگاتے. شاہ صاحب کا اس وقت بھی احترام تھا, اب بھی احترام ہے, بعد میں بھی احترام ہوگا. ان کا ٹیم کا پہلے بھی احترام تھا, اب بھی احترام, بعد میں بھی احترام ہوگا. میں اس سٹیج سے, اس احتیاط سے میں حکومت وقت کو 2 آپشن دیتا ہوں. ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے, دوسرا شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم میں گندم کی قیمتیں وہیں پہ آنا چاہیے, امپورٹڈ مشیر کو وہیں پہ واپس کرنا چاہیے, امپورٹڈ وزیر کو نہیں مانتے ہیں. اور جو پریس کانفرنس کر کے سکردوں میں کیا اس کو اپنا پریس کانفرنس واپس لینے, واپس جب تک ابھی ہم نے ملائز کر کے شاہ صاحب کی ٹیم, ہماری ٹیم نے ملائز کر پورے گلگت بلتستان کو ایک کسی نہیں پہنچایا ہے. ابھی صرف آگ لگانے کی ایک ماچس کی تیلی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ماچس کی تیلی ہم ہیں, ایکشن کمیٹی والے ہیں. میں وارننگ دیتا ہوں حکومت کو, یہ جو گندم کی قیمتیں بڑھایا وہ اپنی سطح پہ واپس لاؤ, امپورٹڈ کو واپس بھیجو. کیا میرے گلگت بلتستان میں نہیں ہے؟ یہ ہو گیا شارٹ ٹرم پالیسی. اس سے کل سے ہم کام شروع کرنا, یہ دونوں پہ شروع کریں گے. باقی لانگ ٹرم پالیسی تم خیرات کس سے مانگو گے؟ تم دریا کا ریالٹی مانگو, سست کا ریالٹی مانگو. یہ لانگ ٹرم کی پالیسی, اس کے لیے بھی تحریک چلے گی. ابھی یا تحریک نہیں رکے گی, 75 سال کا حساب آپ کا پائی حساب لینا پڑے گا. بس سر یہ بتائے گا نا, ایڈوکیٹ صاحب نے بھی بات کی, آپ دونوں نے بھی کی, شجاعت صاحب نے بھی کی, آپ نے صرف بات کی اپنے صلح صفائی کی. عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہے, جو آپ سٹریک کرنا چاہتے ہیں, آئندہ کا لائے عمل کیا ہے, کب نکل رہے ہیں؟ ابھی آئندہ کا لائے عمل تحریب ہم عوام میں مبلاحظ تو ہے نا, تھوڑا سا عوام میں کنفیوژن اس چیز کا تھا. 2 گروپ تو نہیں تھے, وہاں ایک ہی تھے. کبھی میں شاہ صاحب بازار میں 10 دفعہ ملے, لڑائی کی ہے نہیں کیا, لیکن وہ بھی تھوڑا سا جو بیچ میں گیپ تھا وہ ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھیں گے اور ہمارا لائے عمل ترتیب دیں گے, تب حکومت کو ہوش کے ناخن لائیں گے, تب پھر حکومت کو بنا ٹیکنے میں مجبور کریں گے. اس مذاکرات کا ٹیم نہیں. اچھا, حکومت کا موقف ہے سر, نعرے نہیں لگائے سر. حکومت کا موقف یہ ہے, ابرار بھائی, حکومت کا موقف یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 نمائندے شامل کر کے پارلیمانی ایک ٹائپ کی کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے. کہاں تک آئے گا؟ یہ میں بتا دوں, 4 جو ہم پہلے جا کے مذاکرات کیے تھے نا, شاہ صاحب کا مطلب بعد میں کیا ہے. ابھی ہم مشترکہ, ہم ایک ہو گئے نا, 2 والا ختم, ایک ہو گئے. ہم نام دیں گے, 6 7 8 نام دیں گے. ہم بھی 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ مانگیں گے جی. 24 گھنٹے میں, 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے سے پہلے حکومت کے اندر ٹائم نہیں دیں گے. انہوں نے یہ بتایا کہ 1 دسمبر سے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگا 1 دسمبر کے بعد. تو آپ کی تحریک کا آغاز کب سے ہوگا؟ ابھی میٹنگ کے بعد, وہ ابھی ہم نہیں بتا. 10 دن پہلے, یعنی کہ آپ 1 دسمبر سے پہلے تحریک سٹارٹ کریں گے. ابھی جو کور کمیٹی احسان صاحب نے ایڈوکیٹ صاحب نے بات کیا نا, کور کمیٹی فیصلہ کرے گی اس پریس کانفرنس کے بعد. باہر ہمارے معاملات تو طے ہیں اور گرم ہے, بہت گرم ہے, طے ہیں. لیکن چلانے کا کل سے چلاتے ہیں, پرسوں سے چلاتے ہیں, کس طریقے سے چلاتے ہیں. ہماری کور کمیٹی بیٹھے گی اور ہمیں وہ لائن دے گی, اس پہ ہم مشاورت پر چلائیں گے. لیکن حکومت جب شروع کیا تو حکومت کو 48 گھنٹے دیتے ہیں جی. 2 ایشو اس پہ. یہ بتائیے گا, کیونکہ ابھی آپ سارے یہاں یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, جمعیت علماء اسلام ہو گئی,
इनके होते हुए आप किस तरह कह सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो अपनाएंगे, ये क्या मानेंगे? भी- ये बात। और दूसरी बात, क्या अवामी एक्शन कमेटी, अभी चूंकि आप लोग का कोऑर्डिनेटर हैं, क्या अवामी एक्शन कमेटी का चेयरमैन जो होगा आने वाले वक्तों में किसी सियासी जमात से या मज़हबी जमात से होगा या गैर जानिबदार होगा? वो बात के फैसले अभी नहीं पूछो, वो बात के फैसले जो कोर कमेटी तय करेगी। बात ये अब्बास भाई, थोड़ा सा अब्बास भाई इस पे सवालों का जवाब दे दें। पहली बात तो ये है कि ये जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उस पर हमारी जद्दोजहद कब से शुरू होगी। वो तो ज़ाहिर है आज पहला मरहला था, इस मरहले में हमने एक होना था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि आज अवामी जीत या किसी की हार हरगिज़ नहीं है, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी की जीत है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जीत है।